الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا. ہدی للناس، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے نری ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں. والفرقان، اور یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی کر لے، یعنی قضا کر لے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو چاہتے ہیں کہ تم آسان رہو، اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، تمہاری تکلیف اور مشقت کا ارادہ نہیں فرماتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو جواب یہ ہے کہ میں ہمیشہ قریب رہتا ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو لوگوں کو چاہیے کہ میری بات قبول کریں، مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ کو سنایا ہے. بھائی نو سپیکر نو ٹھیک کر لگا بن جا نویں تو نواں ڈرائیور بن گیا. آواز آتی بھائی جی؟ کوئی نہیں آتی، پہلے ٹھیک کر کے رکھیا کرو واسطہ جے. آج اصل ڈرائیور کدھر گیا؟ اللہ اللہ. پچھلے جمعے روزے کی غرض و غایت فلسفہ صوم یہ آپ نے سنا تھا. روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ روزے کی فرضیت کی کیا غرض و غایت ہے؟ کیا اللہ اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں. غرض و غایت قرآن نے جو بتلائی اس پر سیر حاصل بحث ہوئی کہ اللہ بندوں میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے تقوی کس طرح کسی بندے میں جنم لے اس کا ایک ذریعہ روزہ ہے. گویا یہ ایکسرسائز ہے حرام سے بچنے کی. اللہ رب العزت مشق کرانا چاہتے ہیں روزے کے ذریعے حرام سے بچنے کی. جن لوگوں کے دل و دماغ حرام کی طرف متوجہ، ہاتھ حرام کی طرف متوجہ، زبان حرام کی طرف متوجہ، جسم کے جملہ اعضاء پورے کا پورا جسم حرام کا عادی بن چکا ہے، انہیں حرام چھوڑنے کی ایکسرسائز کرانی ہے. اور ایکسرسائز کرائی اس طرح گئی ہے کہ حلال بھی چھڑا دیا گیا ہے. اس حلال کو جو بندے کی اپنی کمائی ہے، طیب ہے، اس کو بھی ایک محدود وقت میں ایک لمٹ تک حرام قرار دیا. نہیں کھانا ہے، اپنا ہے، حلال. بھوک لگی ہے لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے. پیاس لگی ہے، پانی کے بجائے جوس موجود ہے پر نہیں پینا. نہیں پینے سے یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ آج حلال سے اللہ نے منع کیا ہے تو رک گیا ہے، 12 گھنٹے 18 گھنٹے رک گیا ہے. تو اس میں اتنی پاور پیدا ہو جائے گی، اس میں ایسی سپرٹ آ جائے گی اس بندے میں کہ یہ کل حرام کے تو بالکل ہی قریب نہیں جائے گا. جب حلال سے روکا گیا تو رک گیا، اپنی کمائی سے روکا گیا تو رک گیا، تو کیا دوسروں کی کمائی، دوسروں کا مال وہ کیسے کھا پائے گا؟ اس میں تو ایک سپرٹ اور ایک پاور پیدا ہو چکی ہے، ایک جذبہ پیدا ہو چکا ہے کہ اللہ کا حکم جہاں آئے وہاں رک جانا ہے. اللہ منع کر دے
یہ نہیں کھانا، سود نہیں کھانا رک گیا ہے، رشوت نہیں لینی رک گیا ہے، کسی کا مال نہیں کھانا رک گیا ہے، چوری نہیں کرنی رک گیا ہے، ڈاکہ نہیں مارنا رک گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے احکامات ہیں۔ ان احکامات کو تسلیم کرنے اور ان کو بجا لانے کے لیے یہ روزہ ایک ایکسرسائز ہے۔ اس لیے روزے کے آخر میں اس کی غرض بیان کرتے ہوئے لعلکم تتقون کہا گیا ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ اس لیے فرض کیا کہ تم متقی بن جاؤ۔ پچھلے جمعے اس پر پوری بحث ہو چکی ہے۔ غریبوں کا مال کھانے والا متقی نہیں ہو سکتا، یتیموں کا مال لوٹنے والا متقی نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق پامال کرنے والا متقی نہیں ہے، شرک کرنے والا متقی نہیں ہے، بدعتیں کرنے والا، نبی کی سنت سے ہٹ جانے والا متقی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تقوی یہ ہے بندہ اللہ کے احکامات کو جو اس نے فرمائے ہیں بجا لائے، جن سے اس نے روکا ہے ان سے رک جائے، یہ تقوی ہے۔ اب اللہ کے مامورات اور اللہ کی منہیات سے، یعنی مامورات کرتا نہیں ہے، جو حکم ہیں ان کو بجا نہیں لاتا، جو منہیات ہیں ان سے رکتا نہیں ہے، تو پھر تقوی نہیں ہے۔ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے پچھلے جمعے اتنا ہی عرض کیا تھا کہ روزے کی اصل غرض و غایت ایک انسان میں تقوی پیدا کرنا ہے، اور تقوی اس لیے پیدا کرنا ہے کہ جنت اہل تقوی کے لیے ہے۔ یہ آیتیں سنا چکا ہوں پچھلے جمعے، اعدت للمتقین، وہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، وہ مشرکوں، بدعتیوں، کافروں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ گویا جنت کا ٹکٹ تقوی ہے، اور ٹکٹ نہ ہو تو گاڑی پر، جہاز پر، کسی پر بیٹھنے کی گنجائش، اجازت نہیں ہوتی، تو تقوی یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ اور تقوی عرض کر چکا ہوں، ابھی تشریح کر چکا ہوں، اللہ کے حکم ماننا اور خدا کی منہیات سے رک جانا، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کے قریب نہ جانا، یہ تقوی ہے۔ وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعے زندگی نے وفا کی تو رمضان اور قرآن یہ دو لازم و ملزوم ہیں، چولی دامن کا تعلق ہے ان کا، اس بارے میں معروضات و گزارشات پیش ہوں گی۔ اہمیت رمضان ایک عنوان ہے، اہمیت قرآن دوسرا عنوان ہے، اور قرآن و رمضان کا تلازم، تعلق، ان کی ریلیشن، آپس میں ان کا کیا تعلق، کیا جوڑ ہے۔ اگر آج کے اس جمعے میں وقت اجازت دے تو اتنی باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں، بڑی بات ہے، کوشش کروں گا۔ پہلے ہم لیتے ہیں اہمیت رمضان، رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے عرض کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اس مہینے میں جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اور یہ اسی مہینے کی خصوصیت ہے، باقی کسی مہینے کی، کسی دن کی خصوصیت نہیں۔ جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنا رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں رمضان کی اہمیت میں، کہ یہ کتنا اہم مہینہ ہے۔ جنت کے دروازوں کا کھلا ہونا، اور پھر بلانے والا داعی، اور وہ دعوت دے رہا ہو، بلا رہا ہو،
کہ یہ جنت تمہارے لیے ہے، اس کے دروازے کھلے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جنت کی طرف آؤ۔ اب اگر کوئی بندہ جنت کا داخلہ نہیں لے پاتا، وہ ریزرویشن نہیں کروا لیتا، رمضان یوں ہی گزر جاتا ہے، تو بڑا بدبخت اور بدقسمت ہے۔ اس کی بدقسمتی اور بدبختی کے لیے جبریل امین بد دعا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آمین کہتے ہیں۔ اور اسی حدیث کا حصہ کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ پابند سلاسل ہو جایا کرتے ہیں۔ اس پر جو سوالات و جوابات ہیں وہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ہو چکے ہیں کہ شیاطین بند ہیں تو پھر یہ غلطیاں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ جی شیاطین کی قسمیں ہیں، شیطان ایک جنوں میں سے، اور پھر اس کے تلازم اور اس کے تعلق اور اس کی ہم نشینی سے جو انسان اس سے ملتے ہیں وہ بھی شیطانوں کا اثر قبول کر کے شیطان بن جایا کرتے ہیں۔ جس طرح لوہا آگ کی ہم نشینی سے آگ بن جاتا ہے، جلانے لگ جاتا ہے، اسی طرح جو انسان اپنی زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، شیطانی امور میں، شیطانی اعمال میں گزارتا ہے، اس کے شیطان کے اس پر ایسے اثرات بن جاتے ہیں کہ وہ خود شیطان کے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ شیطان بند بھی ہو جائے تو پھر بھی یہ شیطان اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے۔ تو گویا اس پر تو بحث ہو چکی ہے۔ اہمیت میں شیاطین بند ہو جاتے ہیں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اب داعیہ اور تقاضا تو ختم ہو چکا ہے، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ گناہوں میں ملوث ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، شرک کرتا ہے، بدمعاشی کرتا ہے، برائیوں میں ملوث ہے، تو یہ شیطان کی وجہ سے نہیں، یہ خود شیطان بن چکا ہے۔ بس یہ بات بتلانا مقصود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا، صفدت اذا دخل رمضان صفدت الشیاطین، رمضان داخل ہوتے ہی، رمضان کا مہینہ آتے ہی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب اور مقصد یہ نکلا کہ اب بھی کوئی گناہ کرنے والا گناہوں کی طرف راغب ہے، شوق سے گناہ کرتا پھرتا ہے، گناہوں سے روکتا نہیں، نیکی کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، اب بھی، تو یہ سمجھنے میں اور یہ یقین کرنے میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خود شیطان ہے۔ ہاں شیطان تو بند ہے اور اس کے بعد بھی وہی شیطانی عمل کر رہا ہے، تو یہ شیطان کا پکا چیلا کہوں کہ گرو کہوں، ہاں یہ چیلا بن جاتا ہے شیطان کا۔ تو رمضان کا بہت بڑا تحفہ، اس کی اہمیت اور فضیلت اس حدیث سے واضح ہو گئی۔ پھر اسی حدیث کا ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان وقام بہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رات کو قیام کیا، قیام کا مطلب رات کو تراویح میں قرآن مجید سنا۔ یہ آ رہا ہے اگلا عنوان کہ رمضان اور قرآن، یہ دونوں بالکل ان کی ریلیشن شپ ہے، جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی گنتا ہوں اور سمجھاتا ہوں۔ من صام رمضان وقام بہ، دن میں تو روزہ رکھا اور رات کو تراویح پڑھی، یعنی قرآن مجید تراویح میں سنایا، قرآن سنایا، قرآن بگاڑا نہیں۔ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ بن جاتا ہے جو بلا کسی عذر کے، عذر کوئی نہیں ہوتا، بلا وجہ بیمار نہیں ہیں، بوڑھے نہیں ہیں، دنیا کے تمام امور، تمام معاملات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن تراویح میں قرآن سننے میں شریک نہیں ہوتے، اور آ جائیں تو 4 رکعتوں یا 8 رکعتوں کے بعد بس اس طرح جس طرح آگے سے گولہ باری شروع ہو گئی ہے، مسجد سے بھاگتے ہیں، فرار اختیار کرتے ہیں۔
وہ کاما بھی میں نہیں آئیں گے. ہاں وہ سوچ لیں ان کے روزے کا کیا بنے گا، ان کے رمضان کا کیا بنے گا. وہ کاما بھی میں نہیں. کاما بھی وہ پوری طرح قیام کیا، انہوں نے تراویح پڑھی. جو امت میں 14 صدیوں سے 20 تراویح پڑھی جا رہی ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اجماع قائم کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہیں تراویح، اور چوتھے دن آپ باہر نہیں نکلے تھے. پہلے دن ثلث لیل تک، رات کے یعنی 3 حصے کر دیے جائیں رات کے، تو 1/3 رات کا آپ نے تراویح پڑھائی ہیں. یہ آخری عشرہ تھا. پھر اگلے دن آپ نے نصف اللیل یعنی آدھی رات تک تراویح پڑھائی ہیں. پھر ایک دن چھوڑ کے پھر آپ نے تیسرے دن ساری رات تراویح پڑھائی ہیں، ساری رات. اور صبح صحابہ کہتے ہیں جب تراویح سے فارغ ہو کے ہم نے دیکھا دوڑنے لگے کہ شاید پتنی سحری کھا سکیں گے یا نہیں، وقت تھوڑا رہ گیا ہے روزے کے لیے. سحری کھانا، سحری کے وقت چند لقمے ہی لے لو، یہ مسنون ہے، یہ بات سے ثواب ہے، لے لینا چاہیے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ گیا کہ شاید ہم سحری بھی نہیں کر سکیں گے. ساری رات آپ نے تراویح پڑھی. چوتھے دن جب پورے علاقے میں مدینہ اور حوالی مدینہ میں شور و غوغا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور رات کو تراویح پڑھاتے ہیں، قیام ہوتا ہے رات کو، تو پھر تو پورا علاقہ شاید کوئی رہا ہو وہ امڑ کے آ گیا. اب مسجد نبوی کا گھیرا ہے، اندر بھی باہر بھی، انسانوں کا طوفان آیا ہوا ہے. لیکن آپ پوری رات باہر نہیں نکلے، اپنے گھر ہی حجرہ مبارکہ ہی میں آپ نے وہاں اللہ کی عبادت کی. مسجد میں آ کے تراویح نہیں پڑھائی. اس سے امام کا ادب و احترام بھی نکلتا ہے. نبی کے لیے تو نبی کی تو خصوصیت ہے، اللہ نے منع کر دیا ہوا ہے کہ نبی کے دروازے پہ آ کے کوئی دستک دے اور کوئی آواز دے کے نبی کو بلانے کی کوشش کرے، باہر نکالنے کی کوشش کرے. نہ، نبی کی شان اس سے کہیں اونچی ہے. نبی کی شان یہ ہے کہ دروازے پہ آنے والا بیٹھ جائے دروازے پہ، اور جب بھی نبی تشریف لائے تو در پہ بیٹھنے والا اپنا سوال پیش کرے. نبی کے آداب میں یہ ہے. یہ سورہ حجرات میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید 26واں پارہ سورہ حجرات. کچھ جاہلوں نے آوازیں دی تو قرآن ان کو لا یعقل کہتا ہے، کم عقل کہتا ہے ان کو. لیکن اگر 1 منٹ یا 2 منٹ 4 منٹ اوپر ہو جائیں تے مولویاں دی جڑی تسی وقت لیندا ہے، مولوی بیٹھا رہندا ہے، وہ بھی انسان ہے. وضو کرتے وقت چلو گھر میں افراد زیادہ ہیں، غسل خانہ خالی نہ ملا، کوئی اور عارضہ بن گیا، کوئی 1 منٹ لیٹ ہو گیا ہے، ساری عمر ٹائم پہ پڑھاتا رہے، ایک دن 1 منٹ لیٹ ہو گیا تو اس کی خیر نہیں ہے. پھر دروازہ، پھر پتہ نہیں کتنی باتیں، اور پھر پتہ نہیں کیا محفلیں شروع ہو جائے گی اس پہ. نہیں بھائی، آداب کے خلاف ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے. ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، اور ایک نہیں پورا مدینہ اور حوالی مدینہ ایک انسانوں کا طوفان باہر ہے. آپ باہر سے آوازیں تو سن رہے ہیں، انتظار کی گھڑیاں گزر رہی ہیں، اور یہ انتظار کب تک رہا؟ ساری رات کا انتظار رہا. یہ ساری رات کا انتظار رہا. سحری کے وقت اللہ کے نبی باہر نکلے اور آپ نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہ میں کوئی غافل تھا، مجھے تمہارے آنے کی آمد کی بالکل اطلاع تھی، مجھے پتا تھا، میں آواز بھی سن رہا تھا، باہر لوگ آئے ہوئے ہیں، تراویح پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن میں نے جان بوجھ کے باہر نکل کے آج تراویح نہیں پڑھائی، اس لیے کہ یہ تراویح کی نماز میرے اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے. خشیت ان یفترض علیکم، مجھے ڈر نہ لگنے لگ گیا ہے کہ اللہ کہیں تم پر ہمیشہ اس کو فرض ہی نہ کر دے. بس اس کے یعنی اتنی پسندیدہ نماز ہے میرے اللہ کی، اتنی پسند آئی ہے یہ قرآن کا پڑھنا اور پیچھے صفوں میں کھڑ کے ذوق سے جب سے قرآن مجید کو سننا، ثابت قدمی سے جاگ کے قرآن مجید کو سننا،
ادھر رمضان ہو اور ادھر قرآن ہو اور ادھر قرآن کا سامع قرآن سننے والا ہو اور ادھر قرآن کو مزے سے اور پیار سے پڑھنے والا ہو، یہ تو ایک منظر ہی کچھ عجیب ہو جاتا ہے۔ میں اتنا اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ مجھے میرے اللہ نے اس کی پسندیدگی کا ارشاد فرمایا، میرے محبوب بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اب مجھے حضور فرماتے خشیتو، مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ یہ میری امت پر فرض ہو گئی تو 5 فرض تو ادا نہیں ہوتے، یہ کیا کریں گے، 20 رکعتیں کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے میں باہر نہیں نکلا، آج ساری رات باہر نہیں نکلا کہ یا اللہ یہ فرض نہ ہو، یہ کسی کا سنت مؤکدہ کا درجہ اسے ملتا رہے، اور تیری پسندیدگی کسی سے کسی عذر کی وجہ سے اگر کوئی رہ جائے یا اللہ اس کا مواخذہ نہ ہو، تو اس لیے میں باہر نہیں نکلا تھا۔ تو معلوم ہوا تراویح کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ قرآن کی سماعت کوئی معمولی عمل نہیں ہے، تراویح کی جان، ان نوافل کی جان یہ ہے قرآن سننا ہے۔ تو میرے وہ احباب، میرے وہ بھائی جن پر یہ بھوت سوار ہے، 8 رکعتیں پڑھیاں تھے اور نسے جانے اور اس قدر بد نظمی کرتے ہیں، کھڑے ہوئے ہوتے ہیں آگے اگلی صفوں میں، اور جب 8 ہوتی ہیں تو پھر اس طرح جیسا گھوڑا باری شروع ہو گئی ہے، بھاگتے ہیں پیچھے، ساری صفیں ٹوٹتی ہیں، بد نظمی ہوتی ہے۔ میرے اختیار میں نہیں، اگر میرے اختیار میں ہونا تو ان سب کو نا ایک رات پوری قید کر دوں گا جی۔ 8 رکعتوں کا مسئلہ کیا ہے؟ 8 رکعتیں کرتے ہیں پڑھنے، کوئی کچھ نہیں آتا پڑھنے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے نکال لیا ہے خدا کے بندوں نے، یہ ہمارے غیر مقلد بھائی بس اس پر زور دیتے ہیں 8 رکعتیں 8 رکعتیں 8 رکعتیں، حالانکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت جو 3 راتوں کی ہے تراویح کی، اس میں رکعت تراویح کا ذکر ہے ہی نہیں، سرے سے رکعت تراویح اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ اسے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ثلث لیل پہلی رات، دوسری رات آدھی رات تک، تیسری رات پوری مکمل رات۔ اب ثلث لیل تک معلوم ہوتا ہے رکعتیں بھی کم تھی اور تلاوت بھی کم ہوئی ہوگی، 3 گھنٹوں میں رکعتیں 3 گھنٹوں کے مطابق ہوگی اور قرآن بھی اس کے مطابق پڑھا گیا ہوگا۔ اگلی رات آدھی رات تک، اب 3 کے اگر 6 گھنٹے ہو چکے ہیں تو پھر 6 گھنٹوں میں رکعتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور قرآن بھی بڑھ گیا ہے، اور آخری رات ساری رات ہے تو ساری رات میں ظاہر ہے رکعتیں بھی بڑھ گئی ہوں گی اور قرآن بھی بڑھ گیا ہوگا۔ یہ بات تو بالکل بظاہر سمجھ آتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت جس پر بعض اعتراضات کیے جاتے ہیں لیکن وہ اعتراض درست نہیں ہے، انہوں نے 20 رکعتیں فرمائی ہیں۔ پھر اس روایت کی تائید میں امت ساری اکٹھی، امام بہقی نے صحیح روایت سے پیش کر دیا ہے یہ عمل کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری، 2 قاری ہیں، 2 قاری، ابی بن کعب قرآن کے بڑے ماہر اور تمیم داری، دونوں کو مقرر کر دیا کہ تم نے دونوں نے سب کو اکٹھے تراویح پڑھانی ہے۔ اب لوگ ان پر جمع ہو گئے، آدھی تراویح وہ پڑھاتا ہے، آدھی تراویح وہ پڑھاتے ہیں، اور آج تک امت میں یہی عمل جاری ہے، ساری ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں 2 قاری پڑھاتے ہیں، ایک وتر کے ساتھ پڑھاتا ہے اور ایک صرف 10 رکعتیں پڑھاتا ہے یا 8 رکعتیں پڑھاتا ہے، 10 رکعتیں۔ اب انہوں نے ایک کا عمل تو لے لیا ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ 2 قاری پڑھایا کرتے تھے اور 20 رکعتاً 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے اور پوری امت نے اس کو قبول کیا۔ لیکن یہ ہمارے بھائی غیر مقلدین فرقی بنانے کے لیے، میں کہتا ہوں فرقی بنانے کے لیے اپنی، کیونکہ شوق ہے ہمارے ملک میں فرقیاں بنانا، ایسے ایسے مسائل، پوری امت کے ایک عمل کو چھوڑ کے ایک نیا مسئلہ کہیں سے کوئی دیکھ لیا بس اس پہ چل پڑے۔ فرقی تب بنتی ہے نا کہ سب سے علیحدہ بندہ نظر آئے تو 3 طلاقوں کی 1 طلاق فرقی، تمام ائمہ مجتہدین سے بالکل علیحدہ مسئلہ، بھائی 3 بھی 1 ہو جاتا ہے کبھی، 3 تو 3 ہوتے ہیں، عدد ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا تو میں نے کہا
مولوی صاحب سے جو کہتا ہے 3 ایک بن جاتی ہیں ایک محفل میں، تو اس سے 3000 روپیہ لے کے پھر 1000 واپس کرو، جی بس ایک تمہارا۔ اگر مان گیا تو پھر سمجھیں گے پھر اس کا مسئلہ ٹھیک ہے۔ اور عمر فاروق کہے 3 کو 1 کہنے والا میں اس کو کوڑے ماروں گا۔ انتم تستہزئون بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب خدا کے قرآن سے تمسخر اور استہزاء کرتے ہو؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمر فاروق خلیفہ راشد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح پاؤں دھونے ہیں تو ان جرابوں پر مسح کر لینا ہے، اور ایک بالکل منقطع روایت پیش کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے فغسلوا، اور یہ اس پر مسح کرتے جرابوں پر نہیں، موضوع پر تو مسح ہے۔ وہ تو 40 صحابہ بیان کرتے ہیں، لیکن جوربین والی حدیث وہ ضعیف ہے، منقطع ہے، لیکن الحدیثوں نے اپنا بنایا ہے۔ یوں میرے پاس جو کوئی آئے دوست تو میں نہ سردیوں میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں نہ پڑھانے دیتا ہوں۔ مدنی صاحب فوت ہو چکے ہیں مرحوم، آئے تو کہنے لگے مولوی قاری جی تسی تو 7ویں نہیں کیتیا۔ میں کہا 7 اس واسطے نہیں کیتا تواڈے پیچھے نماز نہیں ہوندی۔ کہنے لگے کیوں؟ میں کہا سردیاں تواڈا وضو مکمل نہیں ہوندا، پیر نہیں دھوندے۔ کہنے لگے اچھا گرمیاں آیا تو پھر پڑھا دو گے؟ میں کہا وہ ویکھیا جائے گا، تسی گرمیاں آؤ گے نا تو تب ویکھیا جائے گا۔ یہ اسی مسجد میں یہاں بات ہوئی تو اس طرح فرقیاں پیدا کرتے ہیں علیحدہ علیحدہ مسئلے، 3 وطروں کا ایک، یہاں صرف یہ ایک پڑھتے ہیں اور وہاں مثال ان کی دیتے ہیں۔ وطر میں ایک ان کی مثال دیتے ہو تو 20 تراویح میں کیوں نہیں ان کی مثال دیتے؟ کیوں بھائی مدینہ منورہ میں 8 پڑھتے ہیں یا 20؟ جی مسجد نبوی میں کتنی پڑھتے ہیں؟ 20۔ اور حرم پاک میں کتنی پڑھتے ہیں؟ 20۔ اور جو وطر پڑھتے ہیں وہ ایک وطر نہیں ہے، ہم بھی 3 پڑھتے ہیں وہ بھی 3 پڑھتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہم 2 سلاموں سے نہیں 1 سلاموں سے 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور وہ 2 سلام سے 3 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ 2 رکعتیں پہلے پڑھتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں، اور پھر کھڑی ہوتے ہیں تیسری کے لیے، اور تیسری کے بعد پھر سلام پھیرتے ہیں۔ ہم ہاتھ باندھ کے دعا مانگتے ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کر کے دعا مانگتے ہیں، اتنا سے فرق ہے۔ وطر وہ بھی 3 پڑھتے ہیں، وہ بھی 2 نہیں 1 نہیں پڑھتے۔ ایک تو رکعت ہے ہی کوئی نہیں نا، جو حدیث ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ، یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رسول اللہ اپنی نماز کو طاق 1 رکعت سے بنایا کرتے تھے، تو طاق تو 1 ہی سے بنتی ہے، 2 ہو اور 1 ملا دی جائے تو 1 طاق بنتی ہے۔ خیر یہ ایک اور مسئلہ چھڑ گیا ہے، میں ان سے پھر پیچھے ہوتا ہوں۔ یہ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ پوسٹ مارٹم تھوڑا تھوڑا کرتا رہا کروں، لیکن کیا کروں، امت میں اور بہت بڑے ایسے مسائل ہیں، پر ان ہمارے بھائیوں کو یہی ہے ہاں، وہ جو ہے وہ اور کسی توحید کا، کسی شرک کا، کسی اور چیز کا نہیں، انہوں کا یہی مسئلہ ہے بندے کی لکا چوڑیاں کرو۔ ایک ہی ہے جی یہ سنت صحابہ ہے، اور لتا چوڑیاں کر کے، ایک ہی ہے جی یہ سنت صحابہ ہے۔ شاہ صاحب اللہ کی رحمتیں ہوں فرمایا کرتے تھے سنت صحابہ نہیں سنت سہاگا ہے۔ وہ سہاگا مارن والا جڑا ہوندا ہے نا، وہ کٹھیاں کرے تے ڈگ پیندا ہے نا۔ اور پھر بھائی کی کر دے شیطان جی وچوں نہ لنگ سکے تے اینیاں چوڑیاں لتاں چوں نہیں لگ جائے گا؟ پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے، کیا عجیب۔ اور پھر شکل اس طرح بنا لینی نماز پڑھتے وقت، یعنی سر سے ننگا لتاں چوڑیاں، اچھے پتہ نہیں کی کیتے ہوئے۔ وہ تو میں کہتا خشوع خضوع کی تو بات ہی نہیں رہتی، جو نماز خشوع اور خضوع والی ہوتی ہے، یعنی اس کا کیا حال بنا دیا ہے انہوں نے۔ اور پھر ہر جاہل ان کا مجتہد بن گیا ہے، حدیث حدیث حدیث، اور پوچھا جائے حدیث کا معنی کیا ہے، اے تو سانوں نہیں پتا۔ ہر جاہل آدمی، ہر اجہل آدمی، جہل مرکب، وہ محدث بن گیا ہے اور فقیہ بن گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کھڑا ہو کے وہ ڈاکٹر کا کام کرنے لگ جائے یا انجینئر کا کام کرنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ مریض مریں گے، اور ختم کھانے والے مولویوں کا مزہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح انجینئر غلط آدمی ہو جائے تو پل گریں گے اور ایکسیڈنٹ ہوں گے۔ یہی حال ان کا بھی ہے، ان کا ہر فرد، غیر مقلدوں کا ہر فرد مجتہد بننے کی کوشش کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نام لیا، اوئے ہوئے ہوئے کفر ہو گیا۔ ان کے اپنے پہلے آدمی جو ہندوستان میں ہیں مولانا نذیر حسین دہلوی، جہاں سے غیر مقلدیت پھوٹی ہے،
جہاں سے یہ غیر مقلدیت کی ابتدا ہوئی ہے، محمد حسین بٹالوی اور نذیر حسین دہلوی، اس کی کتابوں پر ٹائٹل پیج پر دیکھو، اسے لکھتے ہیں امام الکل فی الکل. یہ نہ لکھا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. فتاوی نظیریہ کو دیکھ لیجئے، فتاوی نظیریہ ہے، عجیب عجیب مسئلے اس پر لکھے ہوئے ہیں، گو حلال ہے اور فلان اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے. لیکن میں ایسے موضوعات کی طرف آتا نہیں ہوں. یہ تو آپ نے خامخواہ مجھے الجھا دیا ہے، ادھر لگا دیا ہے. ان سے بھی گزارش کیا کرتا ہوں نہ ان فروعی مسائل کو نہ چھیڑا کرو، توحید کا کام کرو، شرک کا رد کرو، بدعت کا رد کرو. او مسلمانوں کو الجھاؤ نہیں. آمین ایسے ہو جیسے جناب پورا محلے کے سارے بچے اور وہ سارے اٹھ جائیں اور کہتے کیا ہے، اسی جی امین دا گیر لائے ہے نا تے حنفی آئیں سڑ دینے پھر سے. او خدا کے بندو، او حدیث سے نا واقف ہو، جاہل ہو. جس حدیث میں تم کہتے ہو رفع بہا صوتہ، اسی حدیث میں خفض بہا صوتہ بھی تو موجود ہے. اور پھر اس حدیث میں تو یہ بات موجود ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، من وافق تامینہ بتامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. تو فرشتے اونچی آمین کہتے ہیں. کسی نے سنی ہو تم میں سے؟ جی یہ حدیث ہے، پوچھ لوں جو ان کو محدث جو بنے ہوئے ہیں، یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، من وافق تامینہ بتامین الملائکہ فقد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے گناہ معاف. تو اب مجھے وہ بتلا دیں کہ فرشتے کتنی اونچی آمین کہتے ہیں. اگر وہ نیچی آمین کہتے ہیں تو پھر ہماری ان سے ملتی ہے، تمہاری تو ان سے ملتی ہی نہیں ہے. رفع یدین، اور جی رفع یدین نہ کرے، ہاتھ نہ کھلے کرے تے نماز ہوندی کوئی نہیں تے کافر ہو گئے تے یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا. خدا کے بندو، صحابہ کو کافر کہتے ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ دن رات جو رہنا تھا، اور اعلان کرتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں توجہ سے غور سے آؤ، میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے سناؤں دکھاؤں. یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. صلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، نماز پڑھی اور پہلی مرتبہ ہی رفع یدین کی ہے، پھر نہیں کی ہے. اب کیا کہو گے؟ عبداللہ ابن مسعود پہ فتویٰ لگا دو گے؟ سوچنا چاہیے. پھر عبداللہ ابن مسعود کی نماز نہیں ہوئی. جس طرح کا فتویٰ تم عبداللہ ابن مسعود پہ لگاؤ گے اس سے کہیں زیادہ فتویٰ تم پہ لگے گا. فاتحہ پیچھے نہ پڑے تو نماز نہیں ہوتی. یہ ایسے خواہ کے او بھائی، فاتحہ پیچھے نہ پڑے تو نماز نہیں ہوتی، رسول اللہ کو معاذ اللہ بے نماز کہو گے؟ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، آپ بیمار ہیں، اور جب آپ کو افاقہ ہوتا ہے تو آپ پیچھے آ جاتے ہیں. ابو بکر نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا نہ، لیکن پھر بھی ابو بکر پیچھے ہٹائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے ہیں بیمار. اب یوں منظر بن گیا، آگے نبی، پیچھے ابو بکر اور پیچھے باقی لوگ. یہ منظر بن گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سورت شروع کی، وہاں سے سورت شروع کی. ایک حدیث میں وہاں سے قرات شروع کی جہاں ابو بکر نے چھوڑی تھی. حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب فاتحہ تو ابو بکر یا تو ساری پڑھ چکے تھے، اور اگر تمہاری بات مانی جائے تو کم از کم فاتحہ کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور پڑھ چکے ہیں نا. تو اب رسول اللہ نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، پھر اس میں یا ساری رہ گئی ہے یا کچھ حصہ رہ گیا ہے، تو آخری نماز رسول اللہ کی اس کو کیا کہو گے؟ بے نماز ہے، نماز نہیں ہوئی ہے. ابو بکرہ ایک صحابی ہے، نفع ابن حارث ان کا نام ہے، بخاری شریف کی حدیث. مسجد نبوی میں داخل ہوا، دیکھا رکوع میں چلے جا چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان رکوع کر رہے ہیں.
نام ہے ابو بکرہ، یہ کنیت ہے، اور نام ہے نفع، باپ کا نام ہے حارث، بڑا مشہور صحابی ہے۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی وہاں ہی نیت کی اور رکوع میں چلا گیا۔ صفیں یہاں کھڑی ہے اور وہاں سے رکوع میں جا کے پھر وہاں رکوع ہی میں چلنا شروع کر دیا۔ چلتے 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 صفوں میں نماز بھی رکوع بھی کیا ہوا ہے اور رکوع میں چلتا آتا ہے، اور یہاں آ کے صفوں میں مل گیا۔ صحابہ کی نظر پڑ گئی، آج عجیب نماز پڑھی ابو بکرہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پاس بات پہنچی، نماز کے بعد نماز ختم ہوئی تو بتلایا یا رسول اللہ آج ابو بکرہ نے وہاں دروازے پر ہی نماز نیت کر لی، وہاں ہی سے رکوع پہ چلا گیا اور پھر رکوع پہ جانے کے بعد چلتا چلتا صفوں میں آ ملا ہے۔ حرص یہ تھی آئے رکوع چلا نہ جائے کہیں مجھ سے، لیٹ پہنچا ہوں رکوع نہ چلا جائے، رکوع چلا گیا تو رکعت چلی جائے گی، یہ حرص تھی، یہ شوق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو سننے کے بعد فرمایا اب سنو حدیث کو، زادک اللہ حرصا فلا تعد، اللہ تیری حرص کو شوق کو اور بڑھا دے، جماعت پانے کا جو شوق ہے پھر اینج نہ کریں، پھر اینج نہ کریں، یعنی اتھوں نیت کر کے تے رکوع ٹر جانا تے پھر ٹردیا آنا تے ایتھے آ ملنا، اینج پھر نہ کریں۔ آپ نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز لوٹا، تیری نماز نہیں ہوئی ہے کیونکہ تیری فاتحہ رہ گئی ہے۔ فاتحہ رہ گئی تھی کہ نہیں؟ اور رکوع میں تو فاتحہ نہیں نہ پڑھتے، رہ گئی تھی نا۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز ہو گئی ہے تو پھر کون ہے اتنی جرأت کرے نماز نہیں ہوتی؟ اور جی نہیں قاری صاحب نو حدیث کا پتہ ہی کوئی نہیں، قاری صاحب نو کی پتہ ہے حدیث کا؟ حدیث قاری صاحب نو آتی کوئی نہیں، حدیث لکھیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، او دی نماز نہیں ہوندی جڑا فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھدا، جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز نہیں ہوندی، لا صلاۃ، دیکھو لکھیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ او جاہلو نادانو، اس حدیث میں کہیں آیا ہے مقتدی کی نہیں ہوتی؟ اس میں کہیں نام آیا ہے مقتدی کا؟ آپ نے چھیڑ دیا ہے، مجھے ادھر لگا دیا ہے، میں تو آج ایک اور مضمون بیان کرنے والا تھا۔ بڑے ضروری مسائل ہے کہ ساڈے بھی کہیں 8 پڑھ کے نکل جاتے ہیں، وہ بھی وہ تو بلی لندن کے بجائے صحیح یہ 8 پڑھنی ہے، چلو چھیڑ دیا ہے، اس کا مطلب کہ ایک ایک کر کے ان کو بیان کروں میں کبھی۔ ساڈے دوسرے لوگ آتے آئے کہ ٹھیک ہے جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ابو بکرہ کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا، یا یہ نہیں کہا کہ تیری رکعت نہیں ہوئی، جو رکوع میں پہنچا اس کی رکعت ہو گئی ہے اگرچہ اس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ جو حدیث پیش کرتے ہو اس حدیث کو تم زیادہ جانتے ہو یا امام بخاری کا استاد زیادہ بہتر جانتا ہے اس کو؟ سفیان ابن عیینہ امام بخاری کا بڑا استاد ہے۔ میں ذمہ دار ہوں سیاستہ کی۔ اسی حدیث کو امام داؤد نے پیش کیا اور حدیث پیش کرنے کے بعد سنا قال سفیان، امام بخاری کا دادا استاد سفیان ابن عیینہ، دنیا کا مانا ہوا محدث، وہ اس حدیث کی تشریح کرتا ہے، کہتا ہے ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ اب پیچھے کیا رہ گیا تمہارا؟ پھر بھی نہیں مانتے ہو، ترمذی کو اٹھا لو۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی نے، سیاستہ کی کتاب ہے سنن ترمذی، امام عیسیٰ ابن سورہ وہ اس کو نقل کرتے ہیں، اور نقل کرنے کے بعد آگے خود کہتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل اور حضرت جابر صحابی ان کی تشریح ان کا بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مقتدی کے لیے نہیں ہے، امام کے پیچھے بندہ ہو تو پھر فاتحہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور امام احمد ابن حنبل سے بھی یہی بات ھذا لمن یصلی وحدہ کہ اکیلا پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے ہے۔ اب حدیث کو دیکھیں ہی نہ، اس کی تشریح دیکھیں ہی نہ، اس کو پڑھیں ہی نہ، اور خامخواہ شور و غوغا، تو میں کہتا ہوں یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ علمی بات نہیں ہے، یہ جاہلوں والی باتیں ہیں۔ تو یہ اکیلے کے لیے، جی اکیلے کے لیے یہ حدیث ہے تو مقتدی والی حدیث کہاں گئی؟ لو میں سناتا ہوں،
اگر تمہیں مقتدی والی حدیث چاہیے نا، ہم تو اس طرف توجہ نہیں کرتے، ہم تو توحید کا کام کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں میدان خالی ہے۔ میدان خالی نہیں، جس دن ہم نے ہاتھ ڈالا تم چیخو گے، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ حدیث کیا ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جانے دو یار، کیا فروئی مسائل میں الجھ کے خامخواہ اپنی قوت کو ختم کرنا ہے۔ جی میں حدیث سناتا ہوں، حدیث دیکھ لیجئے نسائی شریف میں، مسلم شریف کی بھی حدیث یہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ بتلا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہاں امام کا نام آ گیا، مقتدی کا نام آ گیا۔ یہ وہ حدیث ہے جو دونوں کی نماز کو بیان کر رہی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہ مقتدی نہ امام، وہ تو علیحدہ کے لیے ہے، اس میں مقتدی امام کا ذکر ہی نہیں ہے سرے سے۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث، نسائی شریف کی حدیث، ترمذی شریف کی حدیث، دیکھ لیجئے اس کو۔ اور میں امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے، اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اذا قرأ فانصتوا، یاد کر لو، اذا قرأ فانصتوا، جب وہ امام پڑھے تو تم جی چپ ہی ہو گئے ہو، تسی ترجمہ خود کرو نا، یاد ہو جائے، چپ نہ ہو۔ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو، جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو، یہ ہے۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ، جب امام کہے اذا قال، یہ لفظ اب گرامر آپ جانتے ہوتے، اللہ کرتا عربی جانتے تو تمہیں پتہ لگتا نا۔ اذا قال واحد مذکر غیر کا صیغہ ہے، جب وہ کہے، کون؟ اکیلا، کون کہے؟ امام، امام اکیلا کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو تم کہو فقولو، تو تم کہو آمین۔ تم نے آمین کہنا ہے، تم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں پڑھنا۔ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ یاسین کی آیت ہے نا جی، ہوتے کہتے ہیں فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے تو اس حدیث میں صاف لفظ ہے، جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو۔ اور اگر سب نے فاتحہ پڑھنا ہوتی پیچھے، تو پھر کالا نہ آتا، پھر لفظ کیا ہوتا؟ اذا قلتم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تم سب یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ لو تو پھر کہو آمین، پھر قلتم ہوتا، پھر کالا۔ پر انہاں دی بلا جانے کالا کی ہوندا ہے تے قلتم کی ہوندا ہے۔ انہاں نے تے نہ نیتی نہ قضا کیتی، نہ گرامر پڑھی تے نہ گرامر دا پتہ۔ یہ بالکل سیدھی سادی باتیں ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر ہم حدیث کو قرآن کے ساتھ ملاتے ہیں تو قرآن بھی دعائیاں ڈالتا ہے، اے قرآن پڑھا جائے تو خبردار خبردار نہ بولنا نہ پڑھنا۔ قرآن کہتا ہے جی سورہ اعراف کا بالکل آخر، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وہ لفظ بھی وہی قرآن نے استعمال کیے، اذا قرئ القرآن، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، کون پڑھے؟ یہ پیسے وائس ہے نا، فائل یہاں معذوف ہے، فائل خود بخود نکالو گے یہاں۔ قتل زید، زید مارا گیا، کنے مارا ہے؟ خود بخود ڈھونڈو۔ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، کون پڑھے جی؟ امام پڑھ رہا ہو قرآن، امام قرآن پڑھ رہا ہو، دو کام تم نے کرنے ہیں، تمہارے ذمہ دو کام ہیں۔ پہلا کام فاستمعوا له، اگر سنائی دیتا ہے وہ قرآن تو دل و جان سے سننا، استماع لسن، غور سے توجہ سے سننا، غفلت نہ کرنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا،
باتیں نہ کرنا، فاستمعوا لہ، قرآن کو پوری توجہ سے سنو، اور اگر سنائی نہیں دیتا تم دور ہو، انصتو، دوسرا انصتو، توجہ سے سننا ہے، سنائی دے تو، اور نہیں سنائی دیتا تب بھی شور و غوغا نہیں کرنا، تم نے خود کچھ نہیں کرنا، پھر انصتو، چپ رہنا ہے۔ اور میں یہ دو کام تم نے کیے، دل و جان سے سنا اور چپ رہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم ترحمون، اب امید رکھو خدا کی رحمتیں تم پر برسیں گی، اللہ کی رحمت کی جھڑیاں تم پر آئیں گی۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ اور اگر اس کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو بے شک تفسیر دکھائی جا سکتی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ، اس قرآن کی آیت کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح عبداللہ ابن عمر، کسی کو شک ہو تو میرے پاس آ کے تفسیر دیکھ لے، ایک میری تفسیر، ایک دوسرے مولوی کی تفسیر، ان میں اختلاف پڑ سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی تفسیر، عبداللہ ابن عمر اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کانت بنو اسرائیل اذا قرأت ائمتهم جاوبوہم، یہود و نصارہ ان کے امام جب آگے پڑھتے تو وہ پیچھے پیچھے وہ بھی پڑھا کرتے تھے، جاوبوہم، ان کا جواب بھی دیا کرتے تھے، پیچھے پیچھے وہ بھی لگ گئے ہوندے نے۔ فَقَرِحَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، یہ یہودیوں کا طریقہ اللہ نے اس امت کے لیے ناپسند کیا۔ فَأَنزَلَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اللہ نے یہ آیت اتار دی، اے مسلمانوں، یہودیوں کی طرح ان کے امام پڑھتے ہیں تو وہ بھی پیچھے پڑھتے ہیں، تم اس طرح نہ کرنا، امام پڑھے تو تم نے سننا ہے یا چپ رہنا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جدی حدیث پیش کر دے اور رفع یدین چھے، یہ وہی عبداللہ ابن عمر اس آیت کی تشریح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اور یہ وہی تفسیر ہے جو قرآن کہتا ہے جبریل امین قرآن لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ادھر جبریل پڑھتا، ادھر میرا مرشد، ساری کائنات کا مرشد بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا، جی کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی بھول نہ ہو جائے، کوئی سہو نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کو تو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک پڑھے اور دوسرا بھی پیچھے پڑھے ساتھ ساتھ، نہیں نہیں، اللہ کی پسندیدہ بات یہ ہے پڑھنے والا پڑھے، دوسرا سنے۔ یہ طریقہ ہے قرآن مجید پڑھنے سننے کا، اس لیے آپ کو بھی اللہ نے چھوڑا نہیں، محبوب کی طرف بھی پیغام آ گیا، میرے محبوب لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک به لسانک، میرے محبوب جبریل قرآن پڑھے تو آپ اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں حرکت نہیں دے سکتے؟ لتعجل به، کہ آپ جلدی جلدی قرآن یاد کر لیں۔ لا تعجل بالقرآن، میرے نبی قرآن میں عجلت نہیں کرنی، جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے جبریل کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا۔ یا اللہ پھر کروں کیا؟ یہ سورہ قیامہ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، میرے محبوب آپ جلدی اس لیے نہ کریں، ساری کائنات میں قاعدہ قانون اور ضابطہ یہ ہے، مولوی ہوں، پیر ہوں، درویش ہوں، فقیر ہوں، دن بھی پڑھیں گے رات بھی پڑھیں گے، اور پھر کہیں دل میں بیٹھے گا پھر بھی شاید بھولیں، لیکن میرا محبوب بالکل نہ پڑھ، میرے ذمہ رہا، میں سارا قرآن تیرے سینے میں جمع کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ سے تلوار مشکل کشا، سارے قرآن مجید کو بغیر جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھے میرا محبوب، میری ذمہ داری بنی، ان علینا جمعہ، تیرے سینے میں اس کو ہم جمع کریں گے۔
صرف جمع نہیں کریں گے، وقرآن، اس کو پڑھائیں گے بھی صحیح، یعنی تو حافظ بھی ہوگا چوٹی کا، کبھی لفظ نہیں بھولے گا، اور تو قاری بھی بنے گا چوٹی کا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اور صرف تیری ذمہ داری کیا ہے؟ ان علینا جمعہ وقرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھیں یعنی جبریل پڑھے تو آپ نے اس قرات کی اتباع کرنی ہے، یعنی چپ کر کے اس کو سننا ہے، اور پھر قاری بننے کے بعد ثم علینا ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان بھی ہم تجھ سے کروا کے چھوڑیں گے، چودھریوں کے سامنے بھی، نوابوں کے سامنے بھی، حکمرانوں کے سامنے بھی یہ قرآن آپ سے بیان کروا کے چھوڑیں گے۔ گویا اللہ نے اس آیت ان سورہ قیامہ کی ان آیتوں میں نبی کو بھی منع کر دیا کہ جب جبریل پڑھ رہا ہے تو آپ سنیں، اور اگر نہیں تو پھر یہ حدیث اس کو دیکھ لیں، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کوئی امام ہو، امام کی قرات اس کی قرات بن جاتی ہے۔ امام یعنی آگے کھڑا ہے تو اب وہ پڑھے گا تو سب کی طرف سے وہ فاتحہ ہو جائے گی، یہ حدیث ہے۔ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، اور اس حدیث کو امام ابن تیمیہ، جس کا نام لیتے میرے بھائی نہیں تھکتے، امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں فقد ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکی ہے کہ جس کا امام ہو، امام کے پیچھے مقتدی نہ پڑھے، امام کی قرات مقتدی کی قرات بن جاتی ہے۔ بلکہ امام ابن تیمیہ نے تو یہاں تک فتاوی ابن تیمیہ جلد 2 دیکھ لیں اور جا کے پڑھیں، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو لوگ امام کے پیچھے کوئی بھی قرات فاتحہ یا قرات پڑھتے ہیں کرتے ہیں امام کے پیچھے، مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال تو گدھے کی ہے، وہ گدھے ہیں، وہ انسان بھی نہیں ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے فتاوی ابن تیمیہ میں، جس کے نام کی روٹی کھاتے ہیں، عربوں سے پیسے لیتے ہیں، ہم ابن تیمیہ کو ماننے والے ہیں، اس امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں جلد 2 میں جو 5 جلدیں چھپی ہیں نا، ان میں سے دوسری جلد میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ تو اب اس میں اتنی شدت کرنا نماز نہیں ہوتی، یہ حنفی سارے بے نماز ہیں، یہ سارے کے سارے بے نماز مرتے ہیں، اور پھر یہ اور وہ اس قسم کے فتوے میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تمہارا اپنا، اگر کچھ ہے تو کرو، لیکن کم از کم مخلوق کو نمازی بنانے کی بجائے بے نماز تو نہ پڑھاؤ۔ اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کو تم بے نماز بناتے جاؤ کہ یہ بے نماز ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اب آپ کو قرآن کا انداز اور قرآن کی روش تو پتہ لگ گئی کہ قرآن پڑھا جائے تو پھر اس کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا، پھر سنا جا سکتا ہے، سننے کی بات ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور حدیث بھی میں نے آپ کو سنا دی، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم نے چپ رہنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اذا قرأتم، جب تم پڑھو، یہ نہیں کہا اذا قرأ الامام، امام پڑھے تو، اور یہ نہیں کہا اذا قرأ فقرؤ، جب امام پڑھے تو تم بھی پڑھو، یہ تو نہیں کہا۔ ایسے ہی کچھ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے امام صاحب کو کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، ہم کہتے ہیں پڑھنا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا بسم اللہ، مناظرہ کر لیتے ہیں، 10-12 ہو تم اپنا ایک لیڈر مقرر کر لو، کیونکہ 10-12 اکٹھی تو بات مجھ سے نہیں کر سکتے، کس طرح کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اصولی بات ہے، ایک اپنا لیڈر ہم مقرر کر لیتے ہیں، ایک مناظر مقرر کر لیتے ہیں جو آپ سے بات کرے گا۔ میں بالکل ٹھیک ہے، ایک آدمی کو مقرر کیا، میں اب لکھو اس کی جیت ہماری جیت، اس کی شکست ہماری شکست، کیونکہ یہ اگر مجھ سے شکست کھا جائے اور تم پھر کہو تو جی نہیں اے ہرے ایسی تو نہیں ہرے، یہ تو گل خراب ہے نا، لکھو یہ جو ہم نے مقرر کیا ہے اس کی جیت ہماری جیت اور اس کی شکست، کیونکہ یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ لکھو۔
لکھ کے دستخط کرو. اب جب لکھے دستخط کر دیا تو امام صاحب نے فرمایا مناظرہ تو ختم ہو گیا ہے. مناظرہ تو ختم ہو گیا مناظرہ. انہوں نے کہا جی شروع ہی کوئی نہیں ہوا تھا مناظرہ کیوں ختم ہو گیا؟ میں ابھی تم نے لکھ کے دے دیا ہے امام کی جیت تمہاری جیت، امام لیڈر ہوتا ہے، اور امام کی شکست تمہاری شکست، کیونکہ مقرر جو کر دیا تم نے آگے. تو پھر امام کی فاتحہ تمہاری فاتحہ اور امام کی قرات تمہاری قرات، یہی قرآن و حدیث کہتا ہے، اور یہی تم نے لکھ کے بھی ابھی دے دیا ہے، اور پھر کہتے ہو ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا. مناظرہ تو ہو گیا ہے، مناظرہ تو ختم ہو چکا ہے کہ تم تسلیم کر چکے ہو یہ 12 میں سے یہ آدمی ہمارا، یہ جو کہے گا وہ ہماری بات ہوگی. حالانکہ تم نے کہی نہیں ہے وہ بات، کہنے والا یہ ہے، لیکن اس کے کہے کو تم اپنا کہا سمجھ رہے ہو، اس کے بولے کو تم اپنا بولا سمجھ رہے ہو، اس کے پڑھے کو تم اپنا پڑھا سمجھ رہے ہو. تو یہی بات تو قرآن و حدیث بھی کہتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے. یہی قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے. پھر اس پر ضد کاہے کی ہے؟ اب حدیث کا ترجمہ بھی آپ کو آ گیا نا، پتہ لگ گیا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ بخاری شریف کی حدیث. اس میں امام مقتدی کا تذکرہ نہیں ہے، یہ مقتدی کے لیے ہے، یہ امام کے لیے نہیں. اور خود اسی حدیث کے ساتھ ابو داؤد شریف میں لکھا ہوا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد سفیان بن عیینہ خود اس کی تشریح کرتے ہیں. تو آج کا موضوع تو پھر سارے کا سارا رہ گیا پیچھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرات الحمد سے شروع کیا کرتے تھے، بسم اللہ اور اعوذ باللہ نہیں پڑھا کرتے تھے. جی ہاں اور میرے کو آئیے تو میں 7 بنا دیں گا. میرے کو آئیے بھائی، سوالات کے لیے بھی ہونا چاہیے وقفہ کوئی نہ کوئی. لیکن میں تو ادھر دیکھ کے گھڑی نا ڈر گیا ہوں کہ وہ تو 1:45 سے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. میں 1:45 چھوڑ دیا کرتا ہوں. یہ اس طرح سلسلہ سوالات بحث میں الجھ جائے گا. اس کے لیے کوئی اور وقت رکھ لیں کسی وقت. اس سوال کا جو اس عزیز نے کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو بندہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے کہ آپ سن رہے ہیں پڑھتا ہے تو یہ شرک ہے، پڑھنا درست، اس عقیدے سے پڑھنا درست نہیں ہے. یوں دعائیہ کلمہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں مانتا، سماعت کا قائل نہیں ہے کہ آپ سن رہے ہیں یہاں میرے اس کلام کو، اور یہ کلمہ کہہ دیتا ہے تو پھر شرک کا فتویٰ اس پہ نہیں لگایا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ کہا جائے گا کہ یار صحابہ ایسا نہیں پڑھا کرتے تھے. صحابہ میں تو یہ تھا کہ السلام علیکہ ایھا النبی پہلے پڑھا کرتے تھے. جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو بعض صحابہ نے التحیات میں یوں پڑھنا شروع کر دیا، السلام علیکہ کی بجائے السلام علی النبی، السلام علی النبی پڑھنا شروع کر دیا، علیکہ اور ایو اس کو چھوڑ دیا. یہ حدیث میں موجود ہے. صحابہ تو اتنی احتیاط کیا کرتے تھے، لیکن منقولی چیز ہے. بعض دوسرے صحابہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی پڑھا کرتے تھے. تو اگر عقیدہ غلط نہ ہو پھر تو اس کو پڑھنے کی شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا. موہے میں شرک پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہم پڑھتا ہے. دیکھو نا ایک لفظ تو بڑا ٹھیک تھا، رائنا، رائنا ہماری رعایت کیجئے، لیکن اللہ پاک نے منع کر دیا کیونکہ اس رائنا سے معنی غلط نکال لیا کرتے تھے اور اس کو رائنا پڑھ کے رسول اللہ کی گستاخی کر لیا کرتے تھے منافق. اس لیے اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہا کرو، اگرچہ ٹھیک ہے یہ تب بھی نہ کہا کرو. کیا کرو؟ انظر نہ کہا کرو. تو جو چیزیں جن میں خواہ مخواہ شرک کا وہم پیدا ہوتا ہے ان کو تو کم از کم روکنا چاہیے تاکہ خواہ مخواہ لوگ فتنوں میں نہ پڑیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین درود جو پڑھتے ہیں وہ آپ کا درود ابراہیمی ہے. یہ باقی ساری بنائی ہوئی چیزیں ہیں. درود نام بھی نہیں آتا لوگوں کو. ایک بندہ من کو درود تنجینہ کی ہو جائے جی،
تنجینا کوئی لفظ نہیں ہے، تو نجینا لفظ تھا اور اس کو تنجینا بنا دیا ہے. اور درود لکھی تے درود ہزارہ تے پتہ نہیں کنے کنے پکھی تے تاج تے اے فیصل آبادی اس درود انا ہے درود فیصل آبادی. یہ فیصل آباد کا ایک مولوی سردار تھا، اس نے سب سے پہلے اس کو رواج دیا گھڑا ہے کہ یوں. اور اذان سے پہلے پڑھنا تو بدعت ہے، اذان سے پہلے پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.